مصروفیات کی وجہ سے جو ہمارے خلاصہ قرآن میں تھوڑی دیر ہوئی، انشاءاللہ 25ویں روزے تک ہم کوشش کریں گے کہ مکمل بقیہ جو ہمارے 10 سپارے ہیں ان کو ان 5 دنوں میں 4 دنوں میں اپلوڈ کر دیا جائے۔ تو آپ سب کو اہلاً و سہلاً ہماری اس کلاس میں جرنی آف قرآن 30 دن کا۔ آج ہمارا 21واں خلاصہ قرآن یعنی سپارہ ہے۔ تو اس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے جس آیت سے کیا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہ جو سپارہ ہے نا، اس میں 4 صورتیں ہیں، سورۃ الروم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ اور سورہ احزاب کا ابتدائی حصہ اللہ اس میں بیان فرماتے ہیں۔ تو ہم سورہ روم سے جو شروع کرتے ہیں، یہ روم اصل میں عیسائی لوگ تھے۔ روم اور فارس کی بڑی مانی جانی اس وقت سلطنتیں تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے تو ان کی آپس میں جنگ چلتی رہتی تھی۔ یعنی ایران کے رہنے والے جو اہل فارس تھے وہ بھی بتوں کی پوجا کرتے اور آگ کی پوجا کرتے، مجوسی بن کر رہتے، اور روم کے لوگ عیسائی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے۔ تو چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے اور وہ اللہ کی دعوت، ٹھیک ہے وہ کچھ چیزوں میں بڑھ گئے حد سے، تثلیث کے عقیدے میں اور بھی، لیکن مسلمانوں کی ہمدردی روم کی طرف تھی اور مشرکین مکہ کی اہل فارس یعنی ایران کی طرف تھی۔ ایرانیوں نے رومیوں پر قبضہ جمانا شروع کر دیا، انہیں مارنا شروع کر دیا، اور اس حد تک بڑھ گئے کہ انہوں نے روم کے دارالحکومت کو چھوڑ کر ارد گرد سارا قبضہ کر لیا۔ اور ان کی نیت پتہ کیا ہوتی تھی؟ مسلمان بھی یہ بھی کسی نبی کا تذکرہ کرتے ہیں، اور ہم جو ہیں اہل فارس کے بالکل ملتے جلتے عقیدے پر ہیں، تو ہم جو ہے مسلمانوں کو بھی کچل دیں گے۔ ادھر سے ایران نے روم کو کچل دیا، تو یہ تبصرے چل رہے ہیں۔ مسلمانوں کی حمایت ایران کے ساتھ نہیں تھی بلکہ روم کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، کیونکہ وہ عیسائی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو بات کی نا، فرمایا شروع جو کریں گے اب سورت کو، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم۔ الف لام میم کا معنی حروف مقطعات ہے، صرف اللہ کو پتہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو بھی پتہ ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی کہ پتہ ہو، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ یہ کلام کی خوبصورتی کے لیے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ شاعر آپ کو پتہ ہے بہت سارے ایسے الفاظ استعمال کر جاتے ہیں اپنے شعروں کی، اپنی جو ان کی زبان ہوتی ہے، یعنی جس تحریر کو لکھ رہے ہیں اس کی خوبصورتی کے لیے۔ بڑے علماء جو ہیں، خطیب بھی ہیں، وہ بھی بعض جملوں کا استعمال کرتے ہیں۔ تو قرآن کا حسن ان حروف مقطعات سے اللہ تعالیٰ نے بڑھایا ہوا ہے، بعض جو صورتوں سے پہلے آتا ہے، فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون۔ یہ مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن فرمایا کہ ان قریب یہ غالب آ جائیں گے۔ یہ بات بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ مشرکین کی نظر میں اہل فارس جیت رہے تھے اور مسلمان چاہتے تھے کہ روم جیت جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب یہ سنا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ روم غالب آ جائے گا، تو انہوں نے یہ بات آ کر مشرکین سے کہی کہ اما انہم سیغلبون، سن لو یقیناً رومی غالب آئیں گے۔ تو مشرکین مکہ وہ ہنسنے لگے اور انہوں نے کہا کہ ہم سے کچھ مدت طے کر لو، اگر روم جیت گیا تو ہم تو یہ کچھ عنایت فرمائیں گے، اور اگر اہل فارس جیت گئے تو تجھے ہمیں کچھ دینا پڑے گا۔ جو بھی انہوں نے مدت شرط طے کی، اور یہ بھی یاد رکھیں یہ شرط جب حرام ہوئی اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی 5 سال مدت انہوں نے طے کی، لیکن فتح نہ ملی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے فرمایا تھا کہ تم نے یہ مدت 10 سے کم کیوں مقرر نہ کی، یعنی تم نے 10 سال تک اس کو مقرر کرنا تھا، تم نے جلدی کر دی۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رومی پھر غالب آ گئے کچھ عرصے بعد۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ شرط جیت گئے تو مشرکین مکہ سے طے کیا تھا، تو ان کے پاس گئے اور اپنا مال جو تھا ان سے وصول کیا۔ یہ شرط لگانے سے پہلے کا جو دور تھا اس وقت انہوں نے طے کیا تھا، مال لیا ان سے۔ تو بہرحال یہاں تک یہ باتیں، اس کا آغاز سورۃ روم کا، اب اس کو پڑھیں گے سورۃ روم کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے کس نوعیت کے لیے، کس حساب کے لیے مسلمانوں کو سمجھا کر اس میں باتیں کی ہیں۔ اس کے اندر سرداران قریش کو بھی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم۔ یہ زمین کی سیر کیوں نہیں کرتے ہیں، عاقبت دیکھیں یعنی انجام دیکھیں ان کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ 9 نمبر آیت تک سرداران قریش کو، مکہ کے جو بڑے سردار تھے، ان کو تنبیہ فرما رہے ہیں۔ اور اس میں اللہ نے آگے بھی یہ ذکر کیا ہے 12 نمبر آیت میں، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم اس دن نا امید ہو جائیں گے۔ تو آپ یہ پڑھیں گے انشاءاللہ 16 نمبر آیت تک اللہ نے ان کے ساتھ کس طرح تبصرہ فرمایا مشرکین مکہ کے ساتھ۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے 20 نمبر آیت تک توحید ربوبیت اور یوم آخرت پر عقلی دلائل دیے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں حقیر مٹی سے پیدا کیا، پھر اچانک تم بشر ہوئے اور جو پھیل رہے ہو، یعنی اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر بشر انسان یعنی انسان کھڑا کر دیا اللہ نے بنا کر مٹی سے،
اور پھر آج دیکھو دنیا میں کس طرح پھیل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ ان کو اپنی ربوبیت کی علامت اور قیامت کے دن اٹھ جانے کے اوپر اللہ تعالیٰ اس میں باتیں فرما رہے ہیں. نشانیاں ہیں. آپ یہ اس کی آیات پڑھیں گے نا، 22 نمبر، اس کے بعد 23 نمبر، 24 نمبر، 25 نمبر، یہ ساری آیات وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ ان لفظوں سے اس کی شروعات کر رہے ہیں. یعنی کہ اللہ کی نشانیاں اس کے اندر، زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے اندر، دن اور رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے نشانیاں پیدا فرمائی. خوف اور طمع کے اندر وہ جو تمہیں بجلیاں دکھاتا ہے، پھر اس میں نشانیاں دکھاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ ساری نشانیاں زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، ہونے میں، یہ انشاءاللہ آپ 25-27 نمبر آیت تک پڑھیں گے تو ساری چیزیں آپ کے سامنے اللہ اس چیز کو واضح کر دیں گے کہ ربوبیت کیا اور آخرت پر ایمان کیا ہے. اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے غلام کی مثال پیش کی ہے 28 نمبر آیت میں. اللہ فرماتے ہیں کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا غلام مالک کے برابر آ کر بیٹھے اور ویسا اس کے ساتھ لیول میں ایک ہو جائے، یعنی اس لیول کا بن جائے. کوئی نہیں چاہتا. ملازم کو ملازم بنا کر رکھتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں خالق ہوں، میں رب عام بندوں کو اپنے اختیار کیوں دوں گا؟ اب نا فلاں تھی دندہ پتر دندہ ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. اللہ کہتا ہے تمہاری عقل کام نہیں کرتی ہے کہ میں کسی کو اپنا اختیار دوں گا؟ تم اپنے ملازم کو اپنے لیول تک نہیں لاتے اور اللہ عام مخلوق کو رب العالمین کے لیول میں لے آئے گا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ سمجھا. اس سے آگے اللہ نے زکوٰۃ سے مال جو انسان دیتے ہیں ان کا مال بڑھتا ہے، اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے یہ 39 نمبر آیت میں. اور سود سے جو مال دیتے ہیں ان کا مال کم ہو جاتا ہے. سود کا سب سے چھوٹا گناہ ماں سے زنا ہے، معاذ اللہ، اللہ معاف فرمائے. اور زکوٰۃ جو نہیں دیتے، قیامت کے دن ان کے گلوں میں نا مال سانپ کی شکل، اژدہا کی شکل میں توق بن کر گلے میں آ جائے گا اور ڈسے گا ان کو کہ میں تیرا مال ہوں جسے دوں. جس طرح قرآن میں الذی جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ مال کو جمع کر کر کے ایسے رکھتے ہیں لوگ جیسے ہمیشہ ان کے پاس رہنا ہے، لیکن ان کا مقدر صرف مٹی ہے. مال جب انسان مر جاتا ہے پھر پڑا رہ جاتا ہے. تو بہتر ہے کہ فرمایا جس طرح قرآن میں آتا ہے خرچ کرو گے اس سے پہلے من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت پہنچے اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو. اس سے آگے اللہ تعالیٰ زمین میں فساد اور انسان کے اعمال کا جو نتیجہ ہے، یعنی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اس زمین پر جو خشکی یا تری پر دونوں پر جو فساد ہے نا، فرمایا وہ انسان کے اپنے اعمال ہے، ہاتھوں کی کمائی ہے. یعنی یہ نہ ہر چیز اللہ پہ ڈال دیا کریں، یہ بھی اللہ کی طرف سے، یہ بھی اللہ کی طرف سے. ایسا ہوتا ہے جی قدرت کے معاملات ہیں، ہر چیز وہاں سے نہیں ہوتی ہے. ہر تقدیر سے پہلے نا تدبیر ہوتی ہے اور تدبیر انسان خود کرتا ہے. آپ کسی کرنٹ والی تار کو پکڑنے لگ جائیں اور کہیں تقدیر میں ہوا تو مر جاؤں گا، یہ تدبیر آپ کر رہے ہیں کہ اس کے قریب جا رہے ہیں، لگے پتہ کہ نقصان دیتی ہے. تو یہ تقدیر نہیں تھی، یہ آپ نے خود اپنا نقصان کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو واضح فرما دیا ہے. اس سے آگے بھی آپ پڑھیں گے تو اللہ نے رسولوں کے ذریعے جو حقیقت واضح کی، یعنی جو شخص جرم کرتا ہے اسے ہم دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں، اللہ نے اس کا تذکرہ بھی 47 نمبر آیت میں کر دیا ہے. اس سے آگے آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس میں آخری آیت 53 نمبر آیت، یعنی جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس صورت کی، فرمایا کہ بے شک نہ تو مردوں کو سناتا ہے نہ بہروں کی پکار سناتا ہے، لیکن وہ جب پیٹ پھیر کر لوٹ جائیں، یعنی یہ جن کو پوچھتے ہیں اللہ کے سوا، یعنی یہ بہرے گونگے اور یہ مردے جو ہیں ان کو نہیں سناتے آپ، نہ آپ ان سے کوئی بات کرتے ہیں، نہ ان سے کوئی فیض یابی والا چکر ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ تو پیٹ پھیر جائیں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. کسی سے پوچھیں بھائی تو میری کسی چیز کی گارنٹی لیتا ہے میرے نفع نقصان کی؟ سب بھاگ جائیں گے. اللہ کہتا ہے قیامت کو بھی بھاگ جائیں گے. تو بہرحال اللہ نے اس میں یہ باتیں فرمائی. سے سورۃ لقمان ہے، اسی بارے میں یہ مکہ کے درمیانی دور میں نازل ہوئی ہے سورۃ لقمان. یہ ایک دنا شخص تھا، عقل مند شخص تھا. اللہ نے دیکھیں اس کی باتوں کو اس کے نام پر صورت رکھی اور اللہ نے جو اس کی وہ باتیں اس نے اپنی اولاد کو نصیحت فرمائی تھی اللہ نے قرآن بنا کر نازل کر دیا. فرمایا کہ سب سے پہلی بات آپ پڑھیں گے نا، من الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، یعنی لوگوں میں سے بعض وہ جو غافل کرنے والی بات یعنی خریدتے ہیں، وہ اللہ کے مقابل یعنی موسیقی کو، ایسی چیزوں کو جو دین کی طرف رغبت اختیار نہیں کرنے دیتے بلکہ اسلام چھوٹ جاتا ہے. گانے ہیں نا، عرب کے لوگ خود نہیں پیشہ ور تھے ایسے. عرب کے لوگ مکہ کے خود گانے نہیں گاتے تھے، موسیقی کی طرف نہیں جاتے تھے، لیکن انہیں لونڈیاں لے آئے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تو لونڈیاں سامنے لے آتے، اونچی اونچی بولتی، شور کرتی، وہاں پر کھڑے اور گانے گاتی. اس طرح بدر میں گانے گاتی ہوئی عورتیں ان کے ساتھ آئی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ تذکرہ فرمایا کہ وہ قرآن کے مقابلے میں جو گانے اور موسیقی کو ترجیح دیتا ہے نا، اللہ ان کے ساتھ کیا فرمائیں گے یہ آپ 7 نمبر آیت تک پڑھیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے. لہو الحدیث سے مراد وہ گانا بجانا ہے، یعنی اس کا ساز و سامان، آلات، موسیقی، کچھ بھی، ہر وہ چیز جو اس نیت سے بیچی جائے یا کیا جائے کہ اس سے گانے سنے جائیں گے، بنائے جائیں گے، تو وہ پھر اس زمرے میں آ جاتی ہے. اس سے آگے حکمت لقمان جو رحمہ اللہ ان کی حکمت تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ کیا بیان فرمائی. پہلے نمبر پہ فرمایا کہ بے شک لقمان کو اللہ نے دنائی عطا کی اور اللہ کا شکر کر، وہ جو شکر کرتے ہیں وہ اپنے لیے ہی شکر کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں یہ فرما رہے ہیں 12 نمبر آیت میں سورۃ لقمان کی. تو بہرحال اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے جو ان کی کچھ نصیحتیں ہم تک پہنچائی ہیں،
فرمایا کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ اسے نصیحت کر رہا تھا کہ اے میرے چھوٹے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ پہلی بات جو اپنے بیٹے چھوٹے کو لقمان علیہ السلام سے کہی اللہ نے قرآن میں ہمیں بتایا، 13 نمبر آیت ہے اس سورت کی۔ بہرحال یہ ساری چیزیں شرک کے بارے میں بھی ان کی اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد فرمائی اور کس طرح باپ بیٹے کو سمجھا رہا اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اس سے آگے دوسرا نمبر والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، یعنی وہ کس طرح کے لوگ تھے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، وہ اس وقت بھی باپ کے بارے میں صلہ رحمی کا مزاج رکھتے تھے، اور آج قرآن و حدیث پڑھ کر ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں لوگ، اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ 15 نمبر آیت تک والدین کے ساتھ احسان کے اوپر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے آگے تیسرے نمبر کی نصیحت تھی کہ اللہ کے جناب میں چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی وہ ضائع نہیں ہوتا ہے۔ بیٹے کو سمجھا رہے ہیں کہ ذرہ برابر بھی عمل ہے نا، اسے حقیر نہ سمجھنا، اللہ اس کا اجر دیتا ہے اور اللہ اسے ضائع نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر فرمایا کہ ایمان کے بندے کے، یعنی ایمان کے بعد کے جو بندے کے فرائض ہیں نا، فرمایا اس کی تلقین اس نے اپنے بچے کو کی، اے میرے چھوٹے بیٹے نماز کو قائم کر، یا بنیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف، یہ اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں نماز کی، پھر نیکی کا حکم دینے کی، برائی سے منع کرنے کی، مصیبت پر صبر کرنے کی، یہ ساری چیزیں بیان کر کے فرما رہے ہیں یہ ہمت کا کام ہے اگر تم کر جاؤ تو بہرحال یہ نصیحتیں انہوں نے ساری یہاں پر کی۔ اس سے آگے مکہ والوں کے دلائل اللہ تعالیٰ نے کچھ وہ بیان فرمایا، جس طرح وہ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم اور بغیر کسی ہدایت، بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں، یعنی اللہ کو جو چاہیں جس طرح چاہے اللہ کو دماغ میں وہ سوچ لیتے ہیں، کتاب اللہ نے جو تعارف کروایا، جو ان کو علم نبیوں نے دیا، وہ اس پر نہیں چلتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پھر یہاں پر تذکرہ فرمایا ہے۔ انسانوں کو بھی نصیحت فرمائی اس کے اندر آخری بات اس صورت کی کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس دن نہ باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا، نہ کوئی بیٹا ایسا ہوگا جو اپنے باپ کے کسی کام آ سکے۔ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، ان وعد اللہ حق، اللہ نے جو کہہ دیا نا وہ ہو کر رہنا ہے۔ یہ دنیا میں پیار دکھاتے پھرتے ہیں نا، قیامت کو سگی ماں بھی بھاگ جائے گی۔ بہرحال یہ قرآن کی آپ 33 نمبر آیت کو اس میں پڑھیں گے سورہ لقمان کی، تو یہاں تک آپ کو بڑی چیزیں واضح ہیں۔ اس سے آگے سورہ سجدہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت کیا کرتے تھے، ان دو صورتوں کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اور نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کیا ہے۔ اس صورت کے اندر جب آپ پڑھیں گے تو اس کی 4 نمبر آیت جو اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین اور دونوں کے درمیان ہر چیز کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ لوگ شکوہ بھی کرتے ہیں جی 6 دن اللہ کو اتنی ضرورت کیسے پڑ گئی دنوں کی، کن فیکون پر فیصلے کرتا ہے۔ اللہ کو محتاجی نہیں تھی نا، اللہ کے پاس مٹیریل کم تھا، نہ کوئی مسئلے تھے، وہ چاہے بنانے پہ آئے تو بچہ ایک لمحے سے پیدا کر سکتا ہے، ہر چیز بنا سکتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں وہ 9 مہینے رکھتا ہے، اس کی مرضی ہے کس طرح بناتا ہے۔ وہ آدم کو بنانے پہ آیا تو بغیر ماں کے پیدا کر دیا۔ تو یہ مثالیں جو سمجھنے والی ہیں نا، وہ آپ جب قرآن پر فکر کریں گے، غور کریں گے تو انشاءاللہ بڑا کچھ آپ کو اس کو پڑھنے اور سیکھنے سے ملے گا۔ اس سے آگے اللہ نے مشرکین اور مومنوں کا تقابل جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ سورہ روم میں نا اللہ نے مشرکین عرب کی اخلاقی حالت کا تذکرہ کیا، اور سورۃ لقمان میں مسلمانوں کے کردار کا تذکرہ کیا۔ اس صورت میں اللہ نے مسلمان اور مومنوں یعنی مشرکین اور مومنوں کے درمیان جو تقابل بنتا ہے نا، ان کافروں اور مسلمانوں کے درمیان، اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا تو کیا وہ شخص جو مومن ہو اس کی طرح جو نافرمان ہے وہ ایک ہو سکتے ہیں؟ یہ اپنے 18 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، آپ سمجھتے ہیں کہ مومن جو ایمان رکھتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اور جو نافرمان ہے یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے یہ برابر لا یستوون، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ 20 نمبر آیت تک اللہ نے اس چیز کو واضح فرمایا ہے۔ اس سے آگے اللہ نے گناہوں کی سزا صرف آخرت میں نہیں ملے گی بلکہ دنیا میں بھی ملتی ہے۔ اللہ اس صورت میں 22 نمبر آیت میں یہ سمجھا رہی صورت کی وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ان کو بڑے بڑے عذابوں سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے ہیں۔ بڑا عذاب قیامت کو مل رہا ہے، جہنم میں جاتے وقت مل رہا ہے۔ دنیا میں بھی بڑے عذاب ہوتے ہیں لیکن اللہ پھر چھوٹے چھوٹے عذاب ہر کسی کو ہر موقع پر دیتا رہتا ہے، یعنی تکالیف دیتا رہتا ہے کہ شاید یہ لوٹ آئیں۔ تو اس سے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تفصیلی کچھ باتیں کی ہیں سورت کی۔ اس سے آگے سورۃ الاحزاب ہے، اللہ اکبر۔ سورۃ احزاب غزوہ احزاب جو ہے جسے غزوہ خندق کہا جاتا ہے، یہ مدنی صورت ہے۔ سورۃ احزاب جب 5 ہجری کو نا یہودیوں نے عرب کے پورے قبائل میں ایک مہم چلائی کہ اسلام سے چھٹکارا کیسے پایا جائے، انہوں نے پلان کیا کہ مدینہ پر چڑھائی کر دیتے ہیں، اور جب مدینہ پر سب مل کر چڑھائی کریں گے تو مسلمان کم سے تھوڑی سی تعداد میں یہ مارے جائیں گے۔ سارے یہودی انہوں نے ارد گرد کے سارے اکٹھے کر لیے، اور دوسری بڑے بڑے جو قبائل تھے کافروں کے وہ بھی اکٹھے کر لیے، یعنی سارا کفر اکٹھا ہو کر مدینہ چڑھائی کرنے لگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ کیا کیے رہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہماری اگر ان سے جنگ ہوتی ہے تو وہ تعداد میں زیادہ ہیں، وہ اکٹھے ہو کر آ رہے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے اپنا ڈیفینس سسٹم مضبوط کرنا ہے، تو بہترین حل ہے کہ مدینے میں رہ کر کریں، ان کو داخل ہی نہ ہونے دیں۔ فرمایا اس کی مثال دی، ایک صحابی نے خندق کھودتے ہیں، فرمایا کہ ایک طرف
اس طرح کے دو بغات ہیں، ایک جانب اور دوسری جانب بھی بغات ہیں، اور ایک طرف پہاڑ اس طرح کی شکل کے ہیں کہ وہاں پر کوئی بھی پتھریلی اس پتھروں سے ڈھکی ہوئی زمین پر وہ لڑ نہیں سکتے آ کر، صرف ایک رستہ بکتا ہے جہاں پر اس بچے ہوئے رستے پر وہ جو ہے حملہ کر کے داخل ہو سکتے ہیں مدینہ میں۔ فرمایا کہ اس میں نہر جتنی بڑی کھلی چوڑی خندق کھودی گئی تاکہ جس میں گھوڑا بھی وہاں پر سوار نہ گزر سکے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کا یہاں تذکرہ فرمایا ہے۔ تو اب اس میں پڑھیں گے غزوہ احزاب کو، تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ظالموں کو انجام کے طور پر، یعنی ان کو کس طرح ذلیل و رسوا کر کے اللہ نے وہاں سے بھیجا۔ وہ آ کر انہوں نے خیمے لگا لیے، پتہ نہیں کیا کیا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے تیز آندھیاں بھیج کر ان کے پکے پکے کھانے، ہنڈیا، خیمے، جانور، ایسی اللہ نے آندھی بھیجی، سب کچھ چھوڑ گیا اور وہ الٹے پاؤں بھاگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ سے منافقین کا کردار بھی اللہ نے بیان فرمایا، 14 نمبر آیت کو پڑھیں گے نا، اللہ کہتے ہیں یہ وہ ہیں کہ ایمان والے بھی آزمائے گئے اور ہلائے گئے، یعنی سخت طریقے سے۔ اور جب منافق لوگ تھے نا، وہ لوگ بھی جن کے دلوں میں کچھ بیماری تھی، وہ کہتے تھے کہ ہم نے اللہ رسول سے جو سیکھا، جو کیا نا، یہ صرف دھوکہ ہے۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، یہ اللہ اور اللہ کے نبی کا وعدہ صرف جھوٹ ہی ہے۔ تو اللہ نے ان کا جھوٹ یعنی کردار جو ہے نا وہ اللہ نے سامنے کر دیا مسلمانوں کے، یہ کیا کرتے ہیں۔ تو مومنوں کا کردار بھی اللہ نے بیان کیا کہ جب مومن لشکروں کو دیکھا تو انہوں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول نے سچ کہا، یہ بالکل وہی لشکر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مشرکین کی فوج کو، یعنی وہ جو سارے جمع ہو کر آئے تھے، اللہ نے غصے سمیت لٹا دیا۔ غصہ کر رہے تھے کہ ہم کیوں نہیں کچھ کر سکے اتنے دن رہ کر۔ فرمایا کہ حملہ کرنے کا پروگرام بنایا، لیکن اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان کیا تھا اس کے تحت ان کو شکست دے دی۔ تو بہرحال یہاں تک اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں فرمائی ہیں۔ پھر اس سے آگے کیونکہ مکہ کے دشمن جو تھے یہودی، ان کے خلاف مسلمان جیت چکے تھے، اگلے اس بارے میں انشاءاللہ کچھ باتیں کریں گے، کس طرح بالکل یہودیوں کو مدینہ سے نکال کر پاک کیا اور ان کے جو بڑے بڑے قبائل تھے اس پر مسلمانوں نے کیسے قبضہ کیا اور کیسے فتح حاصل کی، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یعنی جب لڑائی ختم ہو جائے نا، پھر معاشرہ تعمیر کیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی جو معاشرہ تعمیر نہیں کرتے، جنگ کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ سے جنگ نہیں مانگنی چاہیے، جنگ لگ جائے تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بیان فرمایا، اسلامی معاشرت کے اہم اصول بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کے سامنے بیان فرما دی ہیں۔ تو اس سپارے میں انشاءاللہ جو ہم نے پڑھی ہیں وہ غزوہ احزاب کی باقی بھی کچھ باتیں انشاءاللہ اس بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔